نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت لمبا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صبر کرنے کی تلقین کی. کفار نے جو بھی ظلم و ستم کیے، آپ کے ساتھ زیادتیاں مسبہیو کرتے رہے، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر کیا جائے، وقت گزارا جائے. تو ایسی تکلیفیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی کہ انسان سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہی کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے اتنی تکلیفوں کو برداشت کیا. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. بالآخر اللہ رب العزت نے اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اللہ نے ایک دن پھر حکم دے دیا کہ اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی تمہارے ساتھ ظلم کرے تم ان کے ساتھ لڑائی کرو. یعنی اب اپنے ہاتھ کو نہیں روکنا، صبر نہیں کرنا. اگر کوئی ظلم کے لیے آتا ہے، مسلمان کی بلا جواز کسی کے ساتھ نہیں لڑتا، نہ ہی اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. ایسے وقت میں ہی لڑائی ہوتی ہے جب کفار کی طرف سے مسلمان کو ستایا جائے اور کفار مسلمانوں کو ان کے دین پہ عمل نہ کرنے دے. تو ایسے حالات میں پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ کتب علیکم القتال، اب میں نے تم پہ قتال کو فرض کر دیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے خطوں کو بچانے کے لیے کفار سے قتال کریں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں. ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے ہیں. ایک تو مہینہ وہ جو آج یا ختم ہو چکا ہوگا یا کل ختم ہو جائے گا، رجب. یہ ایک دن آگے ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو ختم ہو چکا یہ رجب کا مہینہ. اور پھر 3 مہینے پیدر پائے آئیں گے، وہ ہے عید الفطر کے بعد شوال کا مہینہ جب گزر جائے گا، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. اس میں لڑائی اور برائیاں، ویسے تو ہر جگہ ہی حرام ہے برائی کرنا، لیکن خاص کر ان مہینوں میں اللہ نے حرمت والے مہینوں میں ایسے کام کرنے سے اجتناب کیا. اور عرب بھی چاہے وہ جاہلیت میں تھے، ان مہینوں میں وہ ضرور لڑائی بڑائی، قتل و غارت گری، چوری راہزنی، ان سے اجتناب کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو پھر ان کے اندر کوئی حرمت نہ رہی، یہ جب چاہتے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، عبداللہ بن جیش کو ایک
لشکر دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ روانہ کیا، اور وہ گئے وہاں، اور اس وقت ہجرت کا دوسرا سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ یہ گئے، انہوں نے حملہ کیا، کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی، کچھ لوگ قتل ہو گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب جب مسلمانوں کو کسی چیز میں فائدہ ملتا ہے تو کفار بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ انہوں نے کہا لو جی دیکھیں بڑے مسلمان بنتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، تو اللہ نے جن مہینوں کو حرام کیا انہوں نے لڑائی کر دی ہے، انہوں نے بندوں کو مار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے جواب میں یہ آیتیں اتاری، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق کہ اس میں قتال لڑائی کی جا سکتی ہے۔ قل، اللہ فرماتے ہیں انہیں فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا، لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ نماز پڑھے؟ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یا مسلمان اپنے ملکوں میں اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف؟ اب دیکھیں برونائی ایک مسلمان ملک ہے، اس کے حکمران نے چند دن پہلے، حالانکہ وہ بہت امن پسند، اللہ نے انہیں بے شمار رزق سے نوازا ہوا ہے، دنیا کے امیر ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس نے اپنے ملک میں اسلامی سزاؤں کو نافذ کیا کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹیں گے، جو زنا کرے گا اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اسے رجم کریں گے۔ اب اس میں کسی کو کیا تکلیف؟ لیکن اقوام متحدہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھے اور اسپیشلی اجلاس بلایا کہ اس ملک پہ پابندیاں لگا دیں گے اگر انہوں نے یہ کیا۔ کیوں؟ کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک اسلامی حد کسی بھی علاقے میں قائم ہو جائے، 40 دن تک رحمت کی بارش برستی رہے، تو وہ ایک اللہ کی حد کو قائم کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اسلامی حدود کا نافذ ہونا، اس میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور یہ بات کفار کو پسند نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے تو کیا تکلیف تھی انہیں کہ اللہ، اب نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، ان کا طریقہ اپنا، یہ اپنی پڑھتے تھے، جو اللہ نے انہیں طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق پڑھتے تھے، وہ اپنے ذہن میں بتوں کا خیال رکھتے تھے، یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے پڑھتے تھے۔ اب انہیں کیا تکلیف تھی اس بات کی، اور وہ انہیں اس نماز پڑھنے سے روکتے، اچھے کام کرنے سے روکتے۔ یعنی کفار کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک تکلیف رہتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے دین پہ عمل کیسے کرے۔ پچھلے دنوں فرانس کے اندر ابھی اتنی عام اجازت مساجد کی نہیں، لیکن الحمدللہ وہاں مسلمان اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا جمعہ نماز، کہیں بھی مسلمان چند بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سڑک کے درمیان وہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، وہیں پہ نماز کو شروع کر دیتے ہیں، وہیں پہ جمعے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ تقریباً اندازہ ہے کہ کم از کم 1000 لوگ ہوں گے، وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ دوسرے لوگ سامنے کھڑے ہو کے ٹیز کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے اطمینان کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع اور سجود کرتے ہیں، کوئی انہیں پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اب دیکھیں، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، لو جی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر دی تھی، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کہہ دیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن 3 گناہ جو تم کرتے ہو وہ اس سے بھی بڑے ہیں، اور جب کوئی انسان بڑا گناہ کرے تو اس کو روکنے کے لیے ایسا معاملہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکتے ہو، یعنی اللہ کے گھر مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور جو اس کے رہنے والے ہیں اس کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو انہوں نے نکالا تو کہا انہوں نے نکالتے ہو اکبر عند اللہ، یہ سارے کام حرمت والے مہینے میں اپنے سے ظلم کو ہٹانے میں لڑائی کرنے سے بہت بڑا گناہ یہ ہے، یعنی وہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا گناہ بڑا تم کرتے ہو، تم ایک نہیں کئی گناہ کرتے ہو، اس لیے تمہارے مقابلے میں مسلمان آئے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بڑا جو ہے وہ فتنہ برپا کرنا ہے، اور کسی کو دین سے روکنا، اسلام سے منع کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق چلنے نہ دینا، یہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ قتل سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم ہمیشہ مسلمانوں سے لڑتے رہتے ہو، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تمہاری مرضی یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ہمیشہ تم لڑتے ہو ان کے ساتھ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنائے۔ اپنے دین کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہر معاشرے کی رسم میں بہہ جانا اور جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے کرنا شروع ہو جانا، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی علامت ہے جو آج ہم اس سباب میں بہے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں استطاعوا، جو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے دین کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لڑا دیتے ہیں، اپنے دین کو بچا لیتے ہیں۔ تو کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو دین بیچ دیتے ہیں، باقی سب کچھ بشک ہو جائے، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی شخص اپنے دین سے انحراف کرے گا مرتد ہو جائے گا۔ مرتد ہونا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر میں چلے جانا، العیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آگ میں جل جانا اچھا لگے لیکن کفر میں جانا اچھا نہیں لگنا چاہیے، یعنی آگ میں انسان جل جائے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں، یہ اتنی بڑی تکلیف اور اذیت نہیں جتنا بڑا گناہ اور عظیم بات یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو چھوڑ جائے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کہا وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، اور پھر وہ معافی نہ مانگے، اسی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یاد رکھو اپنے دین سے کبھی نہ انحراف کرنا، اگر اسی حالت میں مر گئے تو کفر کی موت مرو گے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو تم نے اسلام کی حالت میں کوئی اچھے کام بھی کیے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں سب کچھ برباد کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے بن جائیں گے، یعنی جہنمی ہو جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا۔ تو کون لوگ اچھے ہیں؟ ان الذین آمنوا،
وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، وطن کو چھوڑنا پسند کر لیا، گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ یہ بھی ایک کوشش ہے کہ انسان نماز پڑھے، یہ بھی ایک کوشش ہے اپنی اولادوں کو اس راستے پہ لگائے، یہ بھی ایک کوشش ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے، اپنے خود اپنے گھر والوں کو اس راستے پہ چلائے۔ اور ایک جہاد کا معنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں لڑنا بھی ہے۔ تو والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، جب وہ لوٹ کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کی رحمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں ڈانپ لے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کفار کی مصیبتوں سے اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے اپنے دین کو چھوڑتے ہیں تو اس کا بدترین انجام ہے۔ اگر ہم دین کے مقابلے میں وطنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دین کو قائم رکھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہم کے امیدوار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی